مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک کرنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نویت سنت الحمدللہ احادیث مبارکہ سے مستفاد ہوا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالن کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی۔ میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کا مسلسل 30 دن روزے رکھوائے۔ نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا جو ہے وہ کم ہو گیا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سیگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم نے رمضان المبارک کے جائزے کے بعد یعنی سروے کے بعد یہ رپورٹ پیش کی۔ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ پیار مسلم بھائی دیکھیں، ہمارے اسلام نے ہمیں کتنی بیماریوں سے بچایا، کتنی چیزوں سے بچایا، گناہوں سے بھی بچایا، سب کچھ بچایا، پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں۔ غیر مسلم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں بچپن سے ہی یہ چیزیں ملی ہیں، بچپن سے ہی ہم روزے رکھتے ہیں، پھر بھی ہمیں اسی قدر نہیں ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں اعلیٰ قسم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ عام روزہ جو عوام رکھتی ہے، جو بھوکی پیاسی رہتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے خاص روزہ۔ خاص روزہ ہے کہ جس میں ہم دوسری بیماریوں سے بھی بچتے ہیں، جیسے غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، تو یہ ساری چیزوں سے بھی ہمیں بچ کر خاص روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہماری بہتر ہو۔ تو کیا اسلام بھائیو، نفسی ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری و افطاری میں بے احتیاطوں اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب مرغن یعنی تیل گھی والی اور تلی ہوئی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ بولتے ہیں کہ میں رمضان میں بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح طرح سے جو ہے اپنا کھانا پینا نہیں رکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سحری کے وقت کھا لیتے ہیں کیونکہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، بھوک نہ لگے، اور افطاری کے وقت بھی ڈٹ کر کھا لیتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہا تھا اب تو کھانا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ افطاری کے بعد ہم تراویح سے پہلے بھی کچھ کھا لیتے ہیں کہ تراویح میں ہمیں طاقت و قوت ملے، تراویح کے بعد بھی کھا لیتے ہیں کہ یار اب تو سارا کھانا ہضم ہو گیا، پھر جو ہے کھانا پڑے گا، پھر جو ہے ہم رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ چائے کے ساتھ کھا لیتے ہیں، پھر سحری کے وقت کھاتے ہیں، تو ہمارا کھانا 5-6 بار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تو پھر کیا ہوگا، اس سے تو جو اس کا ہمیں فائدہ ملنا تھا وہ تو فائدہ ملا نہیں، اوپر سے تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں کہ سموسا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا، وہ تو زیادہ بوجھ پڑے گا آپ پہ کہ ہم زیادہ کام لے سے عام دنوں سے بھی زیادہ کام لے رہے ہیں، پھر بول رہے کہ ہماری صحت نہیں ملتی۔ ہم صحیح طرح سے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ حضرت تو اس کا فائدہ ضرور ملے گا انشاءاللہ حضرت، ہماری بیماریاں بھی دور ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے مسلم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں آتی رہیں اور روزے میں بھوک پیاس کو احساس ہی نہ رہے۔ اگر بھوک پیاس کا احساس ہی نہ کر رہا
تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک طرح سے روزے کا مزہ اسی بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ گئے ہو اور بھوک سے خوب نڈال ہو چکے ہو، ایسے میں کاش مدینہ مروا کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو جائے، کاش کربلا کے تپتے ہوئے صحرا اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے نو شگفتہ پھولوں کے 3 دن کی بھوک پیاس سے تڑپنے بلکنے حقیقی مدنی منوں اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تڑپنے لگی، اور جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم اطہر پر بندھے ہوئے با مقدر پتھر کی یاد بھی آ جائے تو کیا کہنا۔ لہذا پیارے بھائیو، واقعی روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کی حسین یادوں میں گم ہو جائیں، تو ایسے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، تاکہ ہم یہ سارے بزرگان دین جس طرح سے روزہ رکھیں ان کی بھوک پیاس کا احساس ہو، غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہو، اور جب ہم افطاری کے وقت آئے تو ہمیں لگے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، پھر روزے کا وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو عالم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار